اس لیے جب مومن پریشان ہوتا ہے، مومن کو دکھ اور درد ہوتا ہے، تو مومن کیا کہتا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب ہمارا ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی قدرت و منزلت کی تحت ہوتی ہے، اللہ کی مشیت کے تحت سارے کے ساری چیزوں کا انجام ہوتا ہے، تو پھر بھلا بتائیے کہ اللہ کے قانون کے رہتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے نظام کے رہتے ہوئے ہم کیوں دوسرے کی طرف جھانکتے ہیں؟ جبکہ اللہ رب العالمین کا قانون آج سے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا تبھی سے اللہ رب العالمین نے قانون کو بھی نافذ کر دیا۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی دن اللہ رب العالمین نے قانون بھی ثابت کر دیا، قانون بھی لگا دیا کہ اب اس روئے زمین پر، آسمان و زمین میں تمام کی تمام جگہوں پر صرف اللہ کی بادشاہ چلے گی، اللہ ہی کا قانون چلے گا، اللہ کی قوت و طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ لیکن بدبختی کی بات یہ رہی کہ لوگوں نے اللہ کے قانون کا قدر نہیں کیا، لوگوں نے اللہ رب العالمین کے قانون کو قانون نہیں مانا اور طاغوتیت کی طرف بڑھتے رہے، فرعونیت کی طرف بڑھتے رہے، رہبانیت کی طرف بڑھتے رہے۔ کچھ لوگوں کا شعار ایسا ہو گیا کہ کچھ لوگ کہ بس مسجد میں ہی بیٹھ کے تسبیح و تحلیل کرنے لگے، دنیا کی کوئی فکر نہیں رہی، اور کچھ لوگ عبادت الہی سے اتنے دور ہو گئے کہ اللہ کے یاد کی کوئی فکر نہیں، اللہ کے ذکر کی کوئی فکر نہیں۔ میرے بھائیو، بس اسی وجہ سے تمام کی تمام امتیں برباد ہوئی ہیں۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو اتنی قوت و طاقت دینے کے بعد، دین و دنیا کے دینے کے باوجود بھی اللہ نے اسے ہلاک و برباد کر دیا۔ وجہ کیا رہی؟ یہ بہت ہی باریک نکتہ ہے کہ ہم لوگ بنی اسرائیل آج نہیں صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور قرآن مجید نے بھی ان کی تاریخ بیان کی ہے۔ بھلا بتائیے ان کی تاریخ سے ہم کیا سبق لیتے ہیں؟ بنی اسرائیل کی تاریخ سے، بنی اسرائیل کے واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے جب نوح علیہ السلام کو اپنا پہلا پیغمبر بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، اور وہاں سے رسولوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر، آخری رسول بن کر تشریف لائے، تو اللہ رب العالمین نے کلام بلاغت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، متنبہ کر دیا، ہوشیار کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آپ سے پہلے بہت سارے رسول اعظام آئے، بہت سارے انبیاء کرام آئے، اور تمام کے تمام لوگوں نے، تمام کے تمام انبیاء نے، تمام رسولوں نے لوگوں کو ایک اللہ کے قانون کی طرف بلایا، اور شخصیت پرستی سے، طاغوتیت سے لوگوں کو ہوشیار کیا۔ بھلا بتائیے، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، بنی اسرائیل تباہ کیوں ہوئی؟ بنی اسرائیل برباد اور ہلاک کیوں ہو گئے؟ وجہ کیا تھی؟ میرے بھائیو، شخصیت پرستی میں تمام کی تمام قومیں برباد ہوئی ہیں، ہلاک ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا سیدھا سادہ سمپل رول ہے، سمپل سا قاعدہ ہے کہ ہم نے جو قانون بنا دیے ہیں، اگر اس قانون کے تحت
اپنی زندگی نہیں گزارو گے تو آٹومیٹیکلی کہنے کی بھی ضرورت نہیں، سننے کی بھی ضرورت نہیں، دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور تم شخصیت پرستی میں پھنس جاؤ گے۔ اور جب شخصیت پرستی میں پھنس جاؤ گے تو شخصیت پرستی ایک ایسا دیمک ہے، ایسا دیمک ہے کہ جس طریقے سے اگر کسی لکڑی میں دیمک لگ جائے تو اس لکڑی کو خاکسار کر دیتا ہے، اسی طریقے سے میرے بھائیو اگر شخصیت پرستی کسی گھر میں، کسی سوسائٹی میں، کسی ایسے جو سنگٹھن ہیں، ایسے تنظیمیں ہیں، ان تمام تنظیموں میں اگر آ جائے تو سمجھیے وہ دیمک کی طرح اس جماعت کو، اس گروہ کو، اس تنظیم کو وہ شخصیت پرستی برباد کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھو، سل پوچھو، آرڈر کمانڈ کا صیغہ ہے، کب پوچھو، کیا پوچھنا ہے سل بنی اسرائیل کہ بھلا بتاؤ اللہ رب العالمین نے تمہیں اتنی عظیم نعمتیں دی تھی، اللہ رب العالمین نے تمہیں دین و دنیا کا مالک بنایا تھا، بھلا تم کیسے برباد ہو گئے، تمہاری بربادی کی وجہ کیا رہی؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے کہا کہ پورے عالم میں ہم نے اسے فضیلت دی تھی۔ کیوں؟ اس لیے نبوت و رسالت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں ہی تھی، جو بھی نبی بنتے تو بنی اسرائیل کے خاندان کے لوگ ہی نبی بنتے، رسول بنتے۔ تو دینی طور پہ اگر کوئی قوم مضبوط ہو جائے اور پھر اللہ رب العالمین اسے دنیا بھی دے دے تو بھلا بتائیے اس قوم سے آگے کون سی قوم رہے گی؟ اللہ رب العالمین نے دینی طور پہ بھی بنی اسرائیل کی تربیت کی، اور اس کے بعد دنیاوی طور پہ بھی اللہ رب العالمین نے ملکیت و بادشاہت دیا، انہیں زمین کا خلیفہ بنایا۔ لیکن ہاں جب یہی شخصیت پرستی آ گئی، اللہ رب العالمین کے قانون کو لوگ بیچنے لگے، اللہ رب العالمین کے قانون کو اپنے انداز میں سمجھنے لگے میرے بھائیوں، تو پھر سمجھ لیجئے اس قوم کا زوال آنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ قوم اتنی گر گئی کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا فرعون جیسے لوگ بھی، فرعون جیسے بادشاہ بھی بنی اسرائیل کو ستانے سے باز نہیں آئے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا قانون جب کوئی قوم اپناتی ہے تو چاہے وہ تھوڑی سی ہی کیوں نہ، اللہ رب العالمین اسے عروج دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے سرفرازی دیتا ہے، اسے بلندی دیتا ہے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد تمام کے تمام لوگوں کو بتانے لگے، لوگوں طاغوتیت کی عبادت سے نکل کر کے اپنی شخصیت پرستی کو چھوڑ کر کے اللہ کے قانون کو اپنا لو، اللہ رب العالمین کے قانون کے تحت اپنی زندگی گزارو، تو اللہ رب العالمین تمہیں پھر سے سرفرازی اور پھر سے بلندی دے گا، پھر سے تمہیں دین و دنیا کا بادشاہ بنائے گا، دین و دنیا میں تمہیں عزت سے نوازے گا۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، غور کیجئے گا، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، کیا فرمان ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کے رسول ہم نے تمام کی تمام قوموں میں، تمام گروہوں میں، تمام تنظیموں میں، تمام برادریوں میں، تمام کے تمام سنگٹھنوں میں اللہ کے رسول ہم نے ایک ڈرانے والوں کو بھیجا، ایک رسول بنا کر کے بھیجا، ایک نبی بنا کر کے بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، تمام کی تمام امتوں میں۔ تو رسولوں نے کیا کہا؟ رسولوں نے کیا کہا؟ رسولوں نے کہا ان اعبدوا اللہ، لوگوں تم سب کے سب مل کر کے ایک اللہ کے قانون کے تابع ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کی ہی عبادت ہو، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی کے سامنے اپنی گریہ وزاری کو رکھو، تمام کے تمام سوالوں کو رکھو، اللہ رب العالمین بہت ہی بڑا بادشاہ ہے، تمام کی تمام پریشانیوں کو، تمہارے تمام کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی برائی سے، طاغوت کی بیماری سے اور طاغوت کی عبادت سے رک جاؤ۔ طاغوت ہے کیا؟ طاغوت ہے کیا؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین تشریح کی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طاغوت کی تعریف یہ ہے، شارٹ کٹ میں، سمپل میں،
کہ بندہ اپنے حد سے آگے بڑھ جائے، بندہ اپنے حد سے آگے بڑھ جائے، یہی طاغوت ہے۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ رب العالمین مالک ہے، رازق ہے، اللہ رب العالمین ہی صرف معبود ہے۔ اور اگر بندہ یہ کہنے لگے میں بھی رازق ہوں، میں بھی خالق ہوں، میں بھی مالک ہوں، میں بھی معبود ہوں، میری بھی عبادت ہونی چاہیے، بندہ اگر یہ کہنے لگے مجھ سے ہی مانگو میں بھی دیتا ہوں، اگر بندوں کی عبادت شروع ہو جائے اور بندہ اس حد سے اللہ رب العالمین جو حد مقرر کیا ہے اس حد سے ایک اسٹیپ آگے بڑھ جائے، یہی طاغوت ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی مزید تشریحات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو طاغوت کیا ہے، فرعونیت کیا ہے، شخصیت کیا ہے، کہ بندے کے سامنے کوئی بندہ اس کی تعریف کرے اور وہ اپنی تعریف کے اوپر خوش ہو جائے، مگن ہو جائے، اسے مزہ آئے، ارے اور کرو بھائی اور کرو، نہیں کچھ ہوا ابھی، اور کرو اور کرو، ہاں ہم نے یہ سب بنوائے وہ سب بنوائے ہے نا، یہ سب کام کروائے الحمدللہ ہے نا، ہم تو اللہ کے دین کی 10 سالوں سے خدمت کر رہے ہیں، اور وہ بندہ سامنے والا ان کی تعریفوں میں لگا ہوا ہے، تعریفیں کیے جا رہا، اور وہ بندہ خاموش بیٹھ کر کے سن بھی رہا، مزہ بھی لے رہا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی طاغوت ہے، یہی طاغوت ہے۔ تمام کے تمام رسل، ایک رسول نہیں، تمام رسل، تمام انبیاء ان چیزوں سے لوگوں کو منع کیا۔ اسی طریقے سے طاغوت کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کی ہے، طاغوت تو یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے رہتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رہتے ہوئے، صحابہ کے آثار کے رہتے ہوئے لوگ اپنی منمانی باتیں کریں، لوگ اپنے من کے فیصلے سنائیں۔ میرے بھائیو یہ طاغوتیت ہے، یہی طاغوت ہے۔ بھلا بتائیے کیا امت مسلمہ اس برائی میں ملوث ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے کلام کی تلاوت کہاں ہو رہی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بولیے کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حفاظت کہاں ہو رہی ہے؟ بولیے صحابہ کے آثار کی حفاظت اور صحابہ کے آثار کے نقش قدم پر کون لوگ چل رہے ہیں ذرا بتائیے۔ جتنے بھی اسلاف کرام نے پیشن گوئیاں کی ہے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں آج کے دور میں وہ تمام پیشن گوئیاں ثابت ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیے اگر ہمارے ایسے اعمال رہے، ہم بھی شخصیت پرستی میں رہے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں ہماری ہلاکت و بربادی بھی آ چکی ہے۔ اللہ جیسے چاہے، جس سے چاہے، جس وقت چاہے اللہ برباد کر دے گا۔ اس لیے شخصیت پرستی سے نکلیے، طاغوتیت سے نکلیے، فرعونیت سے نکلیے اور اللہ کے قانون کی طرف آئیے، اللہ رب العالمین کے قانون کی طرف آئیے، اپنی زندگی میں اللہ کے قانون کو نافذ کیجیے، ورنہ یاد رکھیے کہ وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا اور وہی حال ہوگا جو فرعونیوں کا ہوا۔ آج بھی ایجپٹ میں، مصر میں بہت سارے فرعونیوں کے لاشیں رکھی ہوئی ہیں، جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وہ لوگ اللہ کے فرما بردار تھے؟ اللہ کے قانون کو ماننے والے تھے؟ نہیں۔ اس نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، دعویٰ تھا ان کا، ہم تم سب کے رب ہیں، تم سب کو پالنے والے، تم سب کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ عبرت کی جا بنا دیا، تماشا بنا دیا۔ بھلا بتائیے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ عذاب ہمارے اوپر مسلط ہو جائے، کیونکہ اس کے سامنے بھی اللہ کا کلام موجود تھا، اس کے سامنے بھی اللہ کے رسول موجود تھے، اور انہوں نے اللہ کے کلام کو ٹھکرا دیا، اللہ کے کلام کو جھٹلا دیا، انہوں نے بھی اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا، اللہ رب العالمین نے ان کو برباد کر دیا۔ میرے بھائیو آج بھی 1400 سال سے اللہ رب العالمین نے اپنا معجزہ اتارا ہوا ہے، اپنا آخری کلام اتارا ہوا ہے، ہم کہاں سن رہے ہیں؟ ہم کہاں کھوئے ہوئے؟ میرے بھائیو آج بھی اگر ہم اللہ کے کلام کی طرف نہیں آئے، اللہ کے قانون کی طرف نہیں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی طرف نہیں آئے، صحابہ کے آثار کی طرف نہیں آئے، میرے بھائیو بھلا بتائیے کون سی قوم ہے، کون سی شخصیت ہے، کون سی طاقت ہے جو آپ کی مدد کے لیے تیار ہو؟ بھول جائیے جو ہمیں اور آپ کو بھروسہ دیتے ہیں، بھروسے میں رکھتے ہیں،
ایسا ایسا کر دوں گا، اس الیکشن میں جتاؤ، ایسا کر دوں گا، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے میرے بھائیوں، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے جب تک کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم بندے ہیں تو عبدیت کی موجودگی، عبدیت کا ثبوت دیں۔ ہم تمام کے تمام عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہمارے اندر عبدیت نہیں ہے میرے بھائیوں، عبدیت نہیں ہے۔ ہم جس لائن میں ہیں اس لائن میں ہی ہمارے اندر فرعونیت بسی ہوئی ہے میرے بھائیوں، ہمارے اندر شخصیت بسی ہوئی ہے۔ بھلا اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کہ اگر مدد چاہتے ہیں تو ایک کام کرنا پڑے گا، اخلاص و محبت کے ساتھ ہمیں اپنے تمام کے تمام ضد کو سائڈ کرنا پڑے گا، تمام ضدوں سے توبہ کرنا پڑے گا، اللہ کے قانون پہ جھکنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ لبیک کو صادق کہنا پڑے گا۔ اس لیے یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا، جس کسی نے ہدایت چاہ لی، جس کسی نے شخصیت پرستی سے توبہ کر لی، جس کسی نے اللہ کے کلام کو مان لیا، جس کسی نے اللہ کے قانون کے اوپر اپنی زندگی لگا دیا، اللہ نے فرمایا حد اللہ، اللہ نے اسے ہدایت دے دی، اللہ نے اسے ہدایت دے دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور جو لوگ اللہ کے قانون سے اعراض کرنے لگے، دور بھاگنے لگے، اللہ رب العالمین کے قوانین کو پیروں تلے رونگنے لگے، اللہ نے کہا ہم نے ان کے اوپر علیہ الضلالہ، ضلالت کو ثابت کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا سیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، لوگوں مسلمانوں اب دیکھ لو اللہ رب العالمین کے قوانین کو پیروں تلے رونگنے والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ سیروا فی الارض، زمین کا سیر کرو، اللہ کہہ رہا ہے سیروا فی الارض، زمین کا سیر کرو، سفر کرو، اللہ کے عجائبات کو دیکھو۔ آج ہم لوگ کتنی چیزیں دیکھتے ہیں، نیوز دیکھ لیتے ہیں، اینکرنگ دیکھ لیتے ہیں، ریڈیو مرچی اور اسی طریقے سے میچ سن لیتے ہیں، ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے عجائبات کے بارے میں ہم کبھی یوٹیوب پہ لکھے ہیں؟ کیسے اللہ کا ڈر ہوا ہمیں؟ کیسے ڈر ہوا میرے بھائیوں؟ اس لیے اگر آپ جا رہے ہیں کہیں گھومنے کے لیے، کہیں جا رہے ہیں سیر کرنے کے لیے، تو یاد رکھیے اللہ کے عجائبات کی طرف جائیے تاکہ آپ کے اندر ایمان کی پختگی حاصل ہو اور اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو۔ آج ہر جگہ ہی شخصیت پرستی کا مظاہرہ ہو رہا میرے بھائیوں۔ یہ منبر و محراب جو کہ اللہ رب العالمین نے خالص اور مخلص لوگوں کے لیے بنایا تھا، اور اس منبر و محراب کے ذریعے سے ایک دم اخلاص کی باتیں ہوا کرتی تھی، آج یہ بھی شخصیت پرستی میں ڈوب گئی۔ اللہ کی مدد کہاں آئے؟ اللہ کی مدد کہاں آئے میرے بھائیوں؟ آج کیسے کیسے لوگ اس منبر و محراب سے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں اور ہم لوگ خاموش ہیں۔ دنیاوی اعتبار میں بہت زیادہ مضبوط ہے، دنیاوی کوئی بھی کام کو ہم بغیر جانچے پڑھ کے نہیں کرتے، لیکن جب دینی امور کا معاملہ آتا ہے تو ہم اندھے ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں، گونگے ہو جاتے ہیں، بے شعور اور بے عقل ہو جاتے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید نے کیا کہا کہ اگر کوئی بھی بات کوئی فاسق و فاجر کہے تمہیں فَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، تو تمہارا یہ خیال اور تمہارا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ تم فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، اور اگر اس بات میں سچائی ہو تو اس بات کو تسلیم کرو، ورنہ جو تو اگنور کر دو۔ آج ہم تحقیق ہی نہیں کرتے ہیں، تحقیقی مزاج ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جب تک کہ ان چیزوں سے ہم نہیں نکلیں گے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے قانون کی طرف آئیے، اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی طرف آئیے، اور جو بھی اللہ رب العالمین نے قوانین اور ارشادات و فرمودات، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ارشادات و فرمودات
छोड़े हैं, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती की शक्ल में, एक अल्लाह का कलाम है, दूसरा रसूल की सुन्नत है, उन चीजों की तरफ आइए, फिर देखिए उम्मत में इत्तेहाद भी पैदा हो जाएगा, इत्तेफाक भी पैदा हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मुसलमान कौम किसी जात से करती है, वो अल्लाह की जात है, वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, और सेकंड हस्ती मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं और आपके असहाब की सुन्नतें हैं। मेरे भाइयों, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग कुरान हदीस की तरफ आए, हम लोग इताअत इलाही और इताअत रसूल की तरफ आए, क्योंकि इताअत रसूल में अल्लाह की इताअत है। मेरे भाइयों, कुरान कह रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, मेरा नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, अपनी ज़बान नहीं बोलता, इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, वो जो भी बोलते हैं वो अल्लाह तरफ से की हुई वही होती है, अल्लाह ही का कलाम होता है। मेरे भाइयों, बहुत अफसोस का मकाम है कि आज हम मसाजिद को बनाते हैं, मदारिस को बनाते हैं, ये एकदम इखलास की जगह है, मुखलिस जगह है ये, लेकिन वहां भी हम शख्सियत परस्ती की बातें करते हैं, किसी ऐसी शख्सियत की बातें करते हैं जो कि इस्लाम में उसका कोई माना ही मतलब नहीं है, कोई माना मतलब नहीं है। महज इस्लाम का एक बंदा है, मुसलमान है। मेरे भाइयों, उस मुसलमान की पर्सनालिटी से मेरे भाइयों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी सबसे बड़ी है, सबसे आला और अरफा है। इसलिए मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि हर मस्जिद में, चाहे वो किसी की भी मस्जिद हो, शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस किसी की भी मस्जिद हो, अगर उसमें कोई बयान हो तो अल्लाह के कलाम से होना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से होने चाहिए और सहाबा किराम के किरदार बयान होने चाहिए। वरना याद रखिए, आज हम आपस में भी लड़ रहे हैं, दूसरे भी हमें मारने के लिए तैयार है। वो दिन आएंगे, हमारे बच्चे जब जवान होंगे, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, याद रखिएगा कि फिर जिहाद का जमाना आएगा और हमारे अंदर फिर जब दीन की मोहब्बत नहीं होगी, हमारे बच्चों में कहां से होगी, और जब हमारे बच्चों में दीन की मोहब्बत नहीं होगी तो याद रखिए फिर अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक हो जाएंगे। फिर क्या करोगे मेरे भाइयों? इसलिए गुजारिश यही है कि आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की तरफ, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ, और अपने अंदर जो फिरौनियत है, अपने अंदर जो शख्सियत परस्ती है, उन तमाम की तमाम चीजों को निकाल फेंकिए, तौबा कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तमाम तरह मज़कूरा बातों को समझने की तौफीक अता फरमा। और इसी तरीके से अल्लाह से मैं ये भी दुआ करूं, अल्लाह इस दीन के काम में अल्लाह जिन लोगों ने भी जिस तरीके से हमारी मदद की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम के तमाम लोगों के लिए अल्लाह इस बयान को और हमारे इस काम को अल्लाह निजात का जरिया बना दे।